بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 87 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عہد نامہ جدید کی تدوین اور اصول و مبادی۔ آج کے اس سبق میں ہم عہد نامہ جدید کی تاریخی حیثیت کو پڑھیں گے کہ اس کی تدوین کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس زبان میں لکھی گئی تھی، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ انجیل کا نام انجیل کیسے ہوا۔ انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کی یونانی شکل ایونجیلیون ہے۔ اصل زبان میں اس کا مفہوم ہے وہ انعام جو خوشخبری پر عطا کیا جاتا ہے۔ عہد نامہ جدید میں لفظ انجیل استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ اس سے مراد خوشخبری ہے، نہ کہ کتاب۔ لفظ انجیل کتاب کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام سے 150 سال بعد استعمال ہونے لگا، چنانچہ دوسری صدی کے وسط تک اس لفظ نے کتاب کے معنی اختیار کر لیے۔ یعنی انجیل کا لفظ اصلاً یونانی لفظ ایونجیلیون اصلاً ہے، اس کو اردو یا عربی میں انجیل پڑھا جاتا ہے۔ انجیل کے اس کا اصل مفہوم ہے انعام کے معنی، وہ انعام جو خوشخبری کے طور پر عطا کیا جائے اسے انجیل کہتے ہیں۔ عہد نامہ جدید میں جہاں جہاں انجیل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کتاب کے معنی میں نہیں استعمال ہوا، بلکہ خوشخبری کے معنی میں استعمال ہوا۔ لیکن اس لفظ کو عیسائی علماء نے اتنی اہمیت دی کہ اسی کے نام پر ان کتابوں کو منسوب کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کو کتاب کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ دوسری صدی کے نصف اول کے اختتام پہ، نصف اول کے بعد انجیل کا لفظ کتاب کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ ترتیب و تدوین۔ جب مسیحی فرقوں میں اصولی اختلاف و انتشار کی وجہ سے جعلی اناجیل نویسی کا رواج عام ہو گیا تو 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے 300 پادریوں کی ایک کونسل بلائی تاکہ وہ اصل انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح عقائد کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخی اور عقلی دلائل کی روشنی میں اصل انجیل اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح عقائد کی تدوین کے بجائے ایک عجیب اور نرالا طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ کہ کونسل میں جو اناجیل پیش کی گئی تھی انہوں نے ان کو ایک بے ترتیب ڈھیر کی طرح گرجا کے اندر عشائے ربانی کے میز کے نیچے رکھ دیا اور خداوند سے درخواست کی کہ ان میں سے الہامی نوشتیں پھلانگ کر میز پر آ جائیں اور جعلی نسخے میز کے نیچے پڑے رہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آ گیا۔ انجیل کی کو چھانٹنے کا یا انجیل کو منتخب کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا انہوں نے کہ قسطنطین اعظم نے 325 عیسوی میں 300 پادریوں کی کونسل بلائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انجیل کا ان کے انتخاب کیا جائے، اصل انجیل کا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح عقائد کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی میں یہ نیقہ کی کونسل تھی جس کو عیسائی کی تاریخ میں پہلی کونسل کہا جاتا ہے۔ اس میں 300 پادریوں نے ایک تو پولس کے عقیدے کے مطابق، اس کی تشریح اور اس کی تعلیم کے مطابق ان پادریوں نے تثلیث کا عقیدے کا فیصلہ کیا، کفارہ کے عقیدے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کا بھی فیصلہ کیا۔ یہ تمام عقائد اور کتاب منتخب کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ جتنی اناجیل تھیں اصلی اور جعلی سب کو اکٹھا بے ترتیب ایسے رکھ دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا خداوند اس کے اوپر سے گزر جائیں اور اس کو پھلانگ جائیں۔ پھر جس کتاب کے اوپر سے پھلانگیں گے وہی الہامی نوشتہ مانا جائے گا۔ چنانچہ قسطنطین اعظم نے 4 نسخوں کے علاوہ باقی سینکڑوں نسخوں کو جعلی قرار دے کر جلا دینے کا حکم دیا، یعنی صرف 4 کو پھلانگا گیا، بلکہ یہاں تک حکم دے دیا کہ جو شخص ایسی تحریر چھپا رکھے گا یا جلا نہ دے گا یا بادشاہ کی خدمت میں پیش نہ کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اس طرح سینکڑوں نسخے جلا دیے گئے۔ انجیل متی عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ سب سے پرانی انجیل ہے۔ عیسائیت کے ماہرین اور علماء میں سے لارڈنر، یوسیبیس، اتھناسیس،
سرل، جروم، ہارن اور ریو وغیرہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ انجیل متی عبرانی زبان میں تھی۔ عہد تالیف کے متعلق عام نظریہ یہ ہے کہ 61 اور 65 کے درمیان میں تالیف ہوئی، لیکن پروفیسر ہارنک کی تحقیق کے مطابق اس کا زمان تالیف 80 اور 100 کے درمیان ہے۔ اس کا زمان تالیف 61 ہو یا 100، تاریخ میں اس انجیل کا نشان 173 سے پہلے نہیں ملتا۔ یعنی انجیل متی کے مطابق عیسائی علماء کا سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی اصلاً، اور اس کا زمان تالیف 61 یا 65 اس کے درمیان ہے، 61 اور 65 کے درمیان، کبھی اس بیچ کبھی لکھی گئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لکھی چاہے جب گئی ہو، لیکن اس کے جو نشان ملتے ہیں اس کے وجود سے متعلق کہ اس کا وجود ہوا یا لوگوں نے اس کو سب سے پہلے پڑھا یا دیکھا، وہ 173 عیسوی سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی ایسا نشان نہیں ملتا کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کتاب اس سے پہلے بھی کہیں پائی گئی۔ انجیل مرقس ایک یہودی الاصل یونانی تھا، پہلے پال اور برناباس کا رفیق تھا، پھر ان سے الگ ہو کر پطرس کی خدمت میں رہنے لگا۔ لیکن 64 عیسوی میں قیصر نیرو نے جب پطرس کو عیسائیوں کے قتل عام میں شہید کر ڈالا تو مرقس نے اس حادثے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھی۔ اس نے جو تعلیم پطرس سے حاصل کی اسے رومی یعنی لاطینی زبان میں لکھ کر شہر روم میں اس نے اپنی انجیل کو شائع کیا۔ لاطینی زبان والی انجیل مرقس ضائع ہو چکی ہے اور اس کا یونانی ترجمہ موجود ہے۔ یونانی ترجموں میں غلطیوں کے ہونے کا بھی عیسائی مصنفین کو اعتراف ہے۔ مرقس پال، برناباس اور پطرس تینوں کا ساتھی رہا، لیکن اس نے سب سے زیادہ پطرس سے حاصل کیا، اور جب روم کے اندر عیسائیوں کا قتل عام ہوا تو اس کے بعد اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھنے کا ارادہ کیا اور یہ سیرت لکھی، جسے انجیل مرقس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ لاطینی زبان میں لکھی تھی، پھر اس کا یونانی زبان میں ترجمہ ہوا۔ انجیل لوقا مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے نہیں تھا۔ عیسائی علماء لوقا کو پولس کا شاگرد بتاتے ہیں۔ لوقا سے 2 کتابیں منسوب ہیں، ایک انجیل لوقا، دوسرے رسولوں کے اعمال۔ بقول مصنف مفتاح الکتاب، لوقا نے انجیل 63 عیسوی کے قریب اور اعمال 64 عیسوی کے قریب لکھی۔ یہ لوقا جو ہے جس نے انجیل لوقا لکھی، یہ پولس کا شاگرد تھا اور اس نے 2 کتابیں لکھی ہیں، انجیل لوقا اور اعمال الرسل جسے کہتے ہیں وہ لکھی ہے۔ انجیل لوقا اس نے 63 عیسوی میں لکھی اور اعمال الرسل 64 عیسوی میں۔ یہ انجیل تینوں اناجیل سے اپنے مضامین اور طرز ادا سے منفرد اور یگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ اس انجیل کا مؤلف اور جامع یوحنا بن زبیدی نہیں بلکہ ایک دوسرا یوحنا جو ایشیائے کوچک میں واقع افسیوس کا باشندہ تھا۔ یہ 1 صدی کے آخر میں گزرا ہے۔ مکاشفات یوحنا کا بھی مصنف یہی ہے۔ اس کی تاریخ 68 سے لے کر 100 تک بیان کی جاتی ہے، 68 عیسوی سے لے کر 100 عیسوی تک بیان کی جاتی ہے، اور مکاشفات کی تاریخ تصنیف 95، 96 اور 97 بیان کی جاتی ہے۔ یعنی انجیل یوحنا اور مکاشفات یوحنا یہ دونوں یوحنا کی تصنیفیں، لیکن یہ وہ یوحنا نہیں جو حواری میں سے تھا، یوحنا بن زبیدی یہ حواری میں سے تھا، بلکہ یہ اسی 1 صدی کا ہی ہے، لیکن یہ ایشیائے کوچک کا ایک باشندہ تھا۔ ایشیائے کوچک میں افسیوس نامی ایک مقام ہے، یہاں کا رہنے والا تھا، اس کا نام بھی یوحنا ہی تھا۔ اس نے انجیل یوحنا جو لکھی، اس کے متعلق یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ 68 سے لے کر 100 عیسوی کے درمیان کبھی لکھی، لیکن اس کی جو مکاشفات یوحنا ہے اس کی تاریخ تصنیف میں 3 اقوال ہیں، 95، 96 اور 97۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک۔ برناباس 1709 میں شاہ یروشیا کے ایک مشیر کرومر کو ایمسٹرڈم کے مقام پر کسی کتب خانے سے برناباس کی انجیل ہاتھ لگی۔ کرومر نے یہ نسخہ شہزادہ آیوجین صافومی کو تحفے میں دے دیا۔ 1738 میں آسٹریا کے شاہی کتب خانے میں یہ نسخہ منتقل ہو گیا اور آج تک وہی ہے۔ 1907 میں ڈاکٹر منک ہاؤس نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، پھر انگریزی کے ترجمے سے مصر کے مشہور عیسائی عالم
ڈاکٹر خلیل سعادت نے عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس عربی ترجمہ سے مولوی محمد حلیم صاحب انصاری نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، جو آج کل ہند و پاک میں رائج ہے۔ یعنی برناباس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ ان اناجیل میں سے ہیں جو گم ہو گئی تھی، جن کو بھلا دیا گیا تھا، یعنی وہ 4 اناجیل کے علاوہ ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کا جو ظہور ہوا یہ 1709 میں ہوا۔ 1709 میں ایک کرومر نامی ایک مشیر نے اس کو ایمسٹرڈم کے کتب خانے سے حاصل کیا، پھر اس نے لا کر کے کرومر کے یروشیا کے شہزادہ آیوجین صافومی کو دے دیا۔ آیوجین صافومی نے اس کو کتب خانے میں رکھوا دیا، شاہی کتب خانے میں۔ پھر اس شاہی کتب خانے سے، آسٹریلیا کے شاہی کتب خانے سے، یہ آج بھی وہاں سے ڈاکٹر منک ہاؤس نے انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، برناباس کا۔ پھر اس انگریزی کا عربی ترجمہ ڈاکٹر خلیل سعادت نے کیا۔ عربی سے پھر مولوی محمد حلیم صاحب نے اردو ترجمہ کیا، اور آج کل ہند و پاک میں یہ رائج ہے اردو ترجمہ۔ نئی انجیل کا انکشاف۔ 1945 میں مصر کے علاقہ ناگ حمادی میں کھدائی کے دوران مٹی کے مٹکے سے پیپے رس کے کاغذوں پر قبطی حروف میں لکھے ہوئے صحائف پائے گئے۔ ان صحیفوں کی تعداد 49 تھی، جو 13 جلدوں میں مجلد تھی۔ 3 یا 4 صدی میں باطنی فرقے کے لوگوں نے ان صحائف کو مرتب کیا تھا۔ ان میں بعض صحائف کا یونانی سے قبطی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس ترجمے کے لیے 150 عیسوی تک کے صحیفے ان کے پیش نظر تھے، یعنی بعد میں 4 اناجیل کے علاوہ بھی کچھ ایسی کتابیں پائی گئی جو عیسائیت کی تاریخ، عیسائیت کی تعلیمات بیان کرتی تھی۔ 1945 میں مصر کے علاقے سے ایسی کتابیں ملی جو 13 جلدوں میں تھی، اور اس کی یہ باطنی فرقوں نے لکھی تھی۔ عیسائیت کے فرقوں میں سے ایک باطنی فرقہ ہے، ان کے لوگوں نے یہ کتاب مرتب کی تھی اور قبطی زبان میں لکھی تھی۔ یہ صحائف اناجیل، خطوط، مکاشفات، ادعیہ اور عقائد کی تفصیل پر مشتمل تھے۔ رسولوں کے اعمال کی نسبت لوقا کی طرف کی گئی ہے۔ اس میں صرف پطرس اور پولس کے حالات درج ہیں۔ ان کے تاریخی واقعات الہامی نہیں ہو سکتے۔ عیسائیوں میں فرقہ والنٹینس اور مارسیونی اور سویرنس نے اس کتاب کی ثقافت کا انکار کیا ہے۔ یعنی ان 3 لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اور دراصل یہ اعمال جو ہے، یہ ایک جو دائی تھے عیسائیت کے قرن اول کے، ان کی تصنیف 70 عیسوی تک کے جو دائی تھے، ان کے حالات بیان کیے گئے، ان کی اقوال اور ان کی محنت، کیسی مصیبتیں اٹھائیں، کیا کیا تکلیفیں جھیلی، یہ تمام تفصیلات اس میں بیان کی۔ پولس کے خطوط۔ اس کتاب میں 14 خطوط ہیں۔ ان خطوط کی نسبت پولس کی طرف کی گئی ہے، پولس یعنی سینٹ پال، مگر 10 خطوط کے بارے میں اختلاف ہے اور 4 میں اتفاق ہے کہ یہ پولس کی ہی خطوط ہے۔ پروفیسر غلام رسول چیمہ سوال و جواب نامی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس کی بابت لوگوں میں اختلاف ہے، بہتیرے اسے پولس سے نسبت دیتے ہیں اور بہت سے عالی سند نکتہ داں اس بات کو اعتماد کے ساتھ رد کرتے ہیں، پر اس کے راقم کا تصفیہ نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا طرز پولس کی طرز کے مانند نہیں، اکثر مقامات میں اس کے طرز سے اختلاف پڑتا ہے۔ جو لوگ یونانی کا بخوبی علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس خط کی یونانی پولس کی یونانی سے مشابہ نہیں ہے، یعنی یہ 14 خطوط تو یونانی زبان میں ہیں۔ البتہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو یونانی زبان ہے خط کی، وہ پولس کی یونانی زبان سے مشابہت نہیں رکھتی، اس لیے اس کی نسبت پولس کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔ خطوط: یعقوب کا ایک خط، پطرس کے 2 خطوط، یوحنا کے 3 خطوط اور یہودا کا ایک خط عہد نامہ جدید کا حصہ ہے یا غیر الہامی۔ عہد نامہ جدید کے متعلق بے شمار اندرونی، بیرونی اور تاریخی شہادتیں موجود ہیں، جن کی بنا پر یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتب الہامی نہیں بلکہ مصنفین نے خود اپنی طرف سے لکھی ہیں۔ اندرونی شہادتیں: نمبر 1، انجیل نویس خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ الہام کے تحت نہیں لکھ رہے بلکہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، اناجیل کے اندرونی اختلافات، یعنی ایک ہی واقعے کے بیان میں ایک انجیل کا دوسری انجیل سے مختلف و متضاد بات کہنا۔
یہ کہ انجیل الہامی ہے یا غیر الہامی ہے، اس کے متعلق اندرونی اور بیرونی دونوں ہر طرح کی شہادتیں موجود ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ غیر الہامی ہے، جو موجودہ انجیل ہے یہ غیر الہامی ہے۔ اس کی وجہ پہلی بات یہ کہ پہلی دلیل، اندرونی دلیل یہ ہے کہ انجیل نویس خود اقرار کرتے ہیں کہ وہ الہام کے تحت نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں اور کسی اور مقصد کے تحت لکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسری دلیل کی اس میں اندرونی اختلافات زیادہ ہیں کہ ایک انجیل ایک واقعے کو کسی طرح بیان کرتی ہے، اسی واقعے کو دوسری انجیل کسی طریقے سے کسی اور طریقے سے بیان کرتی ہے۔ اگر الہامی ہوتی تو یہ تضاد نہ ہوتا۔ نمبر 3، اندرونی شہادت کی تیسری دلیل، عہد نامہ جدید کے اناجیل کا عہد نامہ قدیم کی کتب کے متضاد بات کہنا، یعنی جس واقعے کو عہد نامہ جدید نے عہد نامہ قدیم میں بیان کیا گیا جس طریقے سے، اس کا الٹا یا اس سے مختلف عہد نامہ قدیم میں بیان کیا گیا۔ نمبر 4، انبیاء اور رسل کے بارے میں نازیبا بات کہنا۔ نمبر 5، غلط پیشین گوئی کرنا۔ تو یہ الہام میں چیزیں نہیں ہوتی، انبیاء کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کی جا سکتی، اور نہ کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے جو اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں غلط بیان کیا گیا ہو، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی، غلط واقعہ نہیں بیان کیا جا سکتا، یا کوئی غلط پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی الہام میں۔ ان اناجیل میں یہ سب باتیں ہیں، اس لیے اس کو الہامی نہیں کہا جا سکتا۔ بیرونی شہادتیں، مسیح علیہ السلام کی زبان میں عہد نامہ جدید کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ مسیح علیہ السلام جو آرامی زبان بولتے تھے اس میں کوئی نسخہ نہیں۔ نمبر 2، اناجیل کی تحریف و تبدیلی پر عیسائی علماء کا اقرار کرنا، یعنی خود اور عیسائی علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اناجیل میں تحریف ہوئی ہے۔ نمبر 3، اناجیل اربع کے ماخذ میں عیسائی علماء کا اختلاف ہے۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ انجیل کا نام کیا ہے اور انجیل نام کیسے پڑھا۔ نمبر 2، پھر ترتیب و تدویر پڑھی۔ ترتیب و تدویر کو پڑھتے ہوئے ہم نے بالترتیب سب انجیل اور اس کے علاوہ دیگر عہد نامہ جدید کی دیگر کتابوں کو ترتیب سے سمجھا۔ سب سے پہلے انجیل متی کو پڑھا، پھر انجیل لوقا کے بارے میں جانا، پھر انجیل یوحنا، پھر انجیل مرقس، پھر انجیل برناباس، پھر نئی انجیل کا انکشاف، کہ اس کے علاوہ ان 4 اناجیل کے علاوہ بلکہ برناباس کو لے کے 5 کے علاوہ بھی کچھ اور کتابوں کا انکشاف ہوا۔ اعمال الرسل جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھا۔ بقیہ خطوط کے، ایک پولس کے خطوط، پھر اس کے بعد بقیہ خطوط کا، پھر یہ کتابیں الہامی ہیں یا غیر الہامی ہیں، غیر الہامی ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں، وہ دلائل ہم نے پڑھے، اندرونی اور بیرونی دونوں۔